بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بنایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے بت کو تراشتے، بت بناتے، خوبصورت سا بناتے، VIP سا کر کے پھر اس کو فروخت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال کرنا تھا کہ حضرت آزر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، غیر مسلم تھے، مشرک تھے، تو آزر نے کہا کہ بیٹا میں یہ بت بناتا ہوں، ہمارا روزگار، ہمارا گزر بسر اسی کے اوپر ہے، پھر میں انہیں فروخت کرتا ہوں، بیچتا ہوں، اور میری کاریگری سب کو پسند ہے، ہمارے گھر کا چولہا جلتے ہے۔ تو حضرت ابراہیم یہاں سوچنے کی بات ہے، ایک چیز کو خود کریٹ کیا جا رہا ہے، خود بنایا جا رہا ہے، خود تراشا جا رہا ہے، اور پھر اسی کو سامنے رکھ کر اس سے مانگا جائے، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بولے اور کہنے لگے، ابا جان آپ یہ نہ بنائیں، آپ بت بنانا چھوڑ دو، یہ ہمارے خدا نہیں ہے، یہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان۔ تو حضرت آزر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور وہاں سے بھگا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سوف استغفر لکم، کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور کہا کہ کافر کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، کافر کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے 13ویں سپارے کے اندر۔ یہ دعا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا ہے، کافر کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کافر سے اگر سلام کرنے کی ضرورت بھی ہو تو سلام بھی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جو بڑے حکومتی عہدیداروں پر تھے، جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے، کیا طرز عمل اختیار کیا؟ السلام علی من اتبع الہدی، السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو ایسے شخص کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرنے والے ہے۔ تو کافر کو تو سلام بھی نہیں کیا جا سکتا، سلام کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ سلام کرنا بھی ایک کیا ہے؟ دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر، وبرکاتہ اللہ کی برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہی تو ہے۔ تو کافر کو دعا دینے سے منع کیا ہے، لیکن یہاں پر رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ ممانعت سے پہلے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا والدین کے لیے کہ دعا نہ کریں، اس سے پہلے کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو جس سے ہمیں والدین کے مقام کا مرتبے کا پتہ چلتا ہے، والدین کی اللہ تعالیٰ نے کیا عظمت رکھی ہے، والدین کا اللہ تعالیٰ نے کیا مقام رکھا ہے، کیا شان ہے والدین کی۔ ساری زندگی اگر کما کر والدین کو کھلایا جائے، ساری زندگی اگر اپنی جمع پونجی ساری کی ساری والدین پر لٹائی جائے، تب بھی ہم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم والدین کا حق ادا
نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی کے بارے میں نا واقعہ کہ اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر طواف کرایا، حج کرایا۔ حج کرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے ہیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس وقت تیری ماں نے تجھے جنا تھا نا، اس وقت تکلیف میں جو ایک مرتبہ بھی تیری ماں نے آہ کراہا تھا نا، تو نے اس ایک تکلیف، چھوٹی سی جو چھوٹی تکلیف اس وقت ہوئی، اس کا حق بھی نے ادا نہیں کیا۔ اور جو بڑی تکلیف ہے اس کا حق کہاں سے ادا ہوگا؟ اس کا حق کہاں سے ادا ہوگا؟ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا گیا والد کو۔ بیٹے نے مقدمہ درج کیا کہ میرا والد میری ساری جمع پونجی میرے پوچھے بغیر ہی خرچ کر دیتا ہے، میرے پوچھے بغیر ہی خرچ کر دیتا ہے۔ کیا جواب ملا تھا؟ کیا فیصلہ ہوا تھا؟ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سارا کا سارا مال تیرے باپ کا ہی ہے، جس طرح چاہے خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ مقام ہے والدین کا، یہ مقام ہے والدین کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی والدین کے لیے اپنے جن کے زندہ ہیں اللہ تعالی ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں، استغفار کریں، ان کے لیے نیک اعمال کریں، صدقہ و خیرات کریں، ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کرنے سے انشاءاللہ کل قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا تو فرما برداروں میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔